السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہے دا مارننگ رش، یا اس کا آسان مفہوم ہم یہ کر سکتے ہیں کہ فلسفہ صبح اسلام کے اندر صبح کا کیا فلسفہ ہے، کیا فلسفی ہے، یا اسلام کے اندر صبح کا کیا نظریہ ہے، اسلام والے کی یا ایمان والے کی صبح کس طرح ہوتی ہے اور کس طرح کرنی چاہیے۔ عام طور پر ہمارے ہاں رواج میں یا پھر ویسٹرن کانسیپٹ یہ ہے کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو صبح اٹھتے ہی اس کے ذہن میں سب سے پہلی سوچ یا سب سے پہلا تصور یہ آتا ہے کہ جو ذمہ داریاں کسی بھی اعتبار سے اس کو سونپی گئی ہیں، ان ذمہ داریوں کو وہ کس طرح پورا کرے گا، اور ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے وہ صبح اٹھتے ہی اپنے پورے دن کو پلان کرتا ہے، اور پلان کرنے کے بعد اس کے لیے مختلف قسم کی کاوشیں کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، اور ان کو پورا کرنے کے لیے صبح سویرے سے اپنے دن کو پلان کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب کیا اسلام میں ان تمام باتوں کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنی دنیاوی ذمہ داریوں کو پورا کریں اور اس کے لیے صبح سویرے اپنے پورے دن کو پلان کریں اور اس کے لیے محنت اور کوشش شروع رکھیں؟ اب ہم جتنے سن رہے ہیں مثلاً اب اس سیشن کے اندر جو شامل ہیں، ہم میں سے کچھ ہوں گے اسٹوڈنٹس ہوں گے، کچھ ہوں گے جن کی جو جاب کرتے ہیں، کچھ کا ہوگا بزنس ہوگا، کچھ خواتین ہوں گی گھر میں جو گھر کے کام شام کرتی ہیں، بچوں کی تربیت کرتی ہیں، گھر کو سنبھالتی ہیں، اور گھر کی ترتیب اور اس کی انتظامی امور میں ساری ان کی کوشش ہوتی ہے۔ ان تمام کاموں کو انسان صبح اٹھتے ہی ظاہر ہے کہ پلان کرتا ہے، اور صبح اٹھتے ہی ان تمام چیزوں کو پلان کرنا بھی پڑتا ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے جو دیکھتے ہیں کہ جب انسان صبح اٹھتا ہے تو ویسے تو انسان کی صبح اس وقت ہوتی ہے جب اس کی آنکھ کھلتی ہے، لیکن عملی اعتبار سے پریکٹیکلی اس آنکھ کھلنے کا اظہار باہر سڑکوں پر شروع ہو جاتا ہے۔ اسکول جانے والے، کالج یونیورسٹی جانے والے صبح سویرے اپنی تمام تیاریوں کو مکمل کر اپنے اپنے مقاصد کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح جن کی جاب ہے وہ اپنے مقاصد کے لیے جاب پر چلے جاتے ہیں۔ تاجر حضرات اپنے اپنے بازاروں میں چلے جاتے ہیں۔ جن کا جو مستورات ہیں وہ گھر کے کام شام صبح سویرے شروع کر دیتی ہیں، اور ایک رش مچ جاتا ہے۔ ایک مصروفیت اور مشغولیت کا دن شروع ہوتے ہی گویا کہ سورج طلوع ہو رہا ہے مصروفیت کا، جیسے ہی سورج اوپر جا رہا ہے مصروفیات میں اور گھر کے کاموں میں، باقی جو مشغولیت ہے جس بھی مرد یا عورت کی، اس کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور جیسے ہی سورج ڈھلتا جاتا ہے شام کو، اس طرح آہستہ آہستہ تمام کام سکون اور اطمینان کی طرف واپس آتے جاتے ہیں۔ تو اب ایک صبح ہوتی ہے 7 بجے سے لے کے 9 بجے کے درمیان، تقریباً یہ 2 گھنٹے ہیں جس کے اندر اس کووڈ کا جو زمانہ تھا، کورونا کا، اور ابھی بھی چل رہا ہے، لیکن محکمے کھل چکے ہیں، اسکول کالجز بازار کھل چکے ہیں، تو اس وقت ایک بریک آئی تھی سڑکوں پر جو ہم نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ ایک رش تھا اور ہجوم تھا، وہ ختم ہو چکا تھا، لیکن فوراً جس طرح ادارے کھلے، فوراً اسی طرح رش اور اسی طرح وینز کا آنا، گاڑیوں کا، ٹیکسیز کا، اور بچوں کو اٹھانا، اسکول لے کے جانا، اسی طرح جو پک اپس ہیں ان کا لوکل ٹرانسپورٹ کا کھل جانا، اس کے اندر رش، یہ ساری چیزیں دوبارہ بحال ہوئی۔ تو 7 بجے سے لے کے 9 بجے تک وہ رش اور وہ مصروفیات جو ہم دیکھا کرتے وہ دوبارہ سڑکوں پر ہمیں نظر آنا شروع ہوئی، اور ہر عمر کا، ہر طبقے کا انسان اپنے اپنے کام کے لیے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ایک اور صبح ہوئی تھی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسجد میں بلایا تھا۔ مسلمان کی صبح وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اب ایک آپ سے سوال ہے، آپ اس کا جواب چیٹ باکس میں بھی دے سکتے ہیں، اگر کوئی اور مائک میں دے سکتے ہیں، مائک میں دینا چاہیں مائک میں دے سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اب اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کو نظریاتی طور پر تھیوریٹیکل ایک آواز آئی اسکول سے کہ آؤ اسکول کی طرف، کسی کی جاب ہے، اس کو اپنی کمپنی کی طرف سے یا اپنے ادارے کی طرف سے آواز آئی آؤ جاب کی طرف، جیسی آنکھ کھلی آواز آئی۔ نظریاتی طور پر انسان کانوں سے تو یہ آواز نہیں سنتا، لیکن اس کانوں سے آواز جو نہیں آئی اس کے باوجود انسان اس کی طرف لپکنے اور جانے میں اتنی کوششیں کرتا ہے
کہ فوراً اس کے لیے تیاری کرتا ہے، فوراً اس کے لیے جاتا ہے، اتنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر اور رش میں سے مشقتوں کو برداشت کر کر اپنے مقصد تک پہنچتا ہے۔ اسی طرح کوئی خواتین ہیں تو گھر کے کاموں کو وہ سمیٹنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک اور آواز آتی ہے مسجد سے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ پھر اس کے بعد اذان ہوتی ہے، پھر حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو 7 بجے سے لے کے 9 بجے تک کا جو وقت ہے، اس میں اپنے اپنے اداروں سے آنے والی آوازوں کو، جو حالانکہ آواز ہوتی بھی نہیں ہے، اپنے دل کی ہی یا اپنے دماغ کی آواز ہوتی ہے، ان کو انسان سن سکتا ہے، لیکن ایسی آواز جو دل اور دماغ میں سے بھی آتی ہے اور اذانوں کانوں سے بھی انسان کے اندر جاتی ہے اذان کی صورت میں، اس وقت وہ رش، اس وقت وہ گہما گہمی، اس وقت وہ روشنیاں، یا اس وقت سے وہ مشغولیت یا مصروفیت کی ابتدا کیوں نہیں ہو پاتی؟ یہ فرق آپ میں سے، یعنی جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں چیزوں میں یہ فرق ہے، لیکن اسلام کی صبح اذان سے کیوں نہیں ہوتی، بعد میں 7 بجے سے کیوں ہوتی، یا 7 بجے سے 9 بجے کے درمیان جو رش ہوتا ہے وہی رش صبح اٹھتے ہی کیوں نہیں ہوتا؟ یہ آپ میں سے کوئی اس کا جواب دینا چاہے، چیٹ باکس میں بھیج دے، پرسنلی بھیج دے، یا مائک آن کر کے بتائے جو بھی فرق آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی مشغولیت یا وہ گہما گہمی صبح فجر کے وقت ہمیں ظاہر نہیں دکھتی، بلکہ بعد میں اس کا وجود ہوتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک جواب آیا ہے کہ موت کی یاد نہیں ہوتی، ایک جواب آیا موت کی یاد نہیں ہوتی، مرنے کے بعد ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس وجہ سے وہ مشغولیت شروع ہوتی۔ بالکل صحیح۔ اچھا، دوسرا جواب آیا کہ دنیا کی محبت کیوں کہ ہوتی ہے، اور اس دنیا کی محبت کی وجہ سے انسان اپنی دنیا کے کاموں میں مشغول ہوتا ہے، اس کی آواز کو سنتا ہے، لیکن جو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اس طرح ایک جواب آیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان راہ پست پر نہیں ہے، راہ راست پر نہیں ہے، جی ہاں، راہ راست پر نہیں ہے، اس وجہ سے انسان مسلمان اس پہلی آواز کو نہیں سن پاتا، دوسری آوازوں کو وہ سن پاتا ہے۔ بالکل تمام جوابات بالکل درست ہیں، موت کی یاد بھی صحیح ہے، دنیا کی محبت بھی، راہ راست پر نہ ہونا، اور ایک اور جواب ہے کیونکہ ہمیں وہ عارضی کامیابی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ صحیح، ایک اور جواب یہ آیا ہے کہ ہم کیونکہ ان آوازوں کو سنتے ہیں جہاں پر ہمیں کامیابی نظر آ رہی ہوتی ہے، اور وہ کامیابی عارضی ہوتی ہے، جو اصل کامیابی ہے جیسے ابھی حی علی الصلاح حی علی الفلاح، او کامیابی کی طرف، تو وہ کامیابی ہمیں کیونکہ نظر نہیں آ رہی ہوتی، اس کا ہمیں اہتمام نہیں ہوتا، اس کا استحضار نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہم اس کی آواز کو جواب نہیں دے پاتے۔ تمام جوابات بالکل درست ہیں، ہر انسان اپنے اعتبار سے، اپنی کیفیات کے اعتبار سے جو جواب دے رہا ہے بالکل درست ہے، لیکن بنیادی طور پر اس کا ایک جواب یہ ہے، جس کی جتنے بھی جوابات ہیں وہ تمام اس جواب کے شاخیں ہیں، فروعات ہیں۔ بیسک آنسر یہ ہوگا کہ انسان کے ایمان میں اتنی پستی آ چکی ہے، اتنی کمی آ چکی ہے کہ نہ تو وہ دنیا کی جس کی وجہ سے دنیا کی محبت بھی وجود میں آ رہی ہے، جس کی وجہ سے مرنے کے بعد پیش آنا ہے وہ سوچ ختم ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے عارضی کامیابی نظر آ رہی ہے، حقیقی کامیابی نظر نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے راہ راست سے انسان ہٹ چکا ہے۔ تو یہ تمام جوابات درست ہیں، لیکن ان کو تمام کو مروڑ کر ایک طرف لایا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کے ایمان میں کمی آ چکی ہے۔ اس ایمان کو بڑھانے کے لیے مختلف اعتبار سے انسان سیکھتا ہے، علم سیکھتا ہے، قرآن کی تلاوت ہے، نمازیں ہیں، اللہ کے ذکر کی مجالس ہیں، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اور جتنے بھی شعبے ہیں وہ تمام ایمان کو بڑھانے کے لیے۔ ایمان جب بڑھ جائے گا تو انسان اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آواز کو سنے گا اور بعد میں اپنے کاموں کو شروع کرے گا۔ تو ہمارا کیونکہ ٹاپک فلسفہ صبح ہے، دا مارننگ رش، ہم نے مسلمانوں کا رش کس وقت شروع ہوتا ہے؟ 7 سے 9 بجے کے درمیان مسلمانوں کا رش شروع نہیں ہوتا، مسلمانوں کا اصل رش شروع ہونا چاہیے صبح، جب حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے۔ یہی ان کے جوابات ہیں۔ آپ سے سوال اس لیے کیے گئے تاکہ آپ لوگ
اس کا صحیح تھوڑا سا سوچیں اس بارے میں